اللہ تعالیٰ کی ذات پہ قربان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو نہ صرف یہ کہ پسند کیا بلکہ جو اپنی زندگی کو اس دین کے مطابق ڈھال دے اس کو پسند بھی کرتے ہیں اور اپنا محبوب بھی بناتے ہیں۔ اللہ کی ذات کے ہاں اگر اس دین سے زیادہ خوبصورت، اس دین سے زیادہ احسن، اس دین سے زیادہ انمول اور قیمتی کوئی اور دوسری چیز ہوتی تو یقیناً اللہ اپنے انبیاء کو وہی عطا کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی شان کو بڑھایا، عظمتیں اور رفتیں عطا کی، بلندیاں عطا کی، اپنا قرب عطا کیا، اپنے محبوب بندے بنائے، اور سب سے قیمتی تحفہ جو انبیاء کو ملا امتوں کے لیے وہ دین کا تحفہ ملا، دین اسلام کا تحفہ ملا۔ یہ دین دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کی مسلسل رحمتوں کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سعادتوں کا نام ہے، اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے کامیابی کا پروانہ ہے، کامیابی کی خوشخبری ہے، دونوں جہانوں کی زندگی کی متاع دین اسلام ہے۔ اس لیے قرآن حکیم میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے، جس کو نہ اللہ نے ادھورا چھوڑا ہے نہ نامکمل چھوڑا ہے، بلکہ اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کتنے پیارے پیارے لفظ ہیں، کتنے پیارے پیارے الفاظ ہیں۔ آج کے دن میں نے دین اسلام کو مکمل، کامل اور اکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، پہلے دین کا لفظ استعمال کیا پھر نعمت کا لفظ استعمال کیا کہ کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی نعمت کہ میں نے نعمت کو تمام کر دیا۔ دین کے مل جانے کے بعد دین والا انسان یہ سمجھے کہ مجھ پہ اللہ نے تمام نعمتوں کو کامل کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ساری دنیا کی نعمتیں مل جائیں، ساری دنیا کی بادشاہت مل جائے اور دین نہ ملے تو ساری کی ساری دنیا کی بادشاہت کی قیمت ایک کوڑی کی قیمت نہیں، وہ جانے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، چھوڑنے والی ہے، ساتھ نہ دینے والی ہے، ناپائیدار ہے۔ لیکن جس کو دین کی نعمت ملی، ایمان کی روشنی ملی، معرفت کی خوشبوئیں ملی، اس کو اللہ کا قرب مل گیا، اور یہ وہ نعمت ہے جو کبھی فانی نہیں ہوتی، جب مل گئی تو مل گئی، اور یہی اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کا حاصل کرنے کا سبب بنے گی۔ تو نعمت کا لفظ استعمال کیا، پھر اپنی رضا کا اعلان وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اس دین کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اس کو حاصل ہو گئی کہ جس نے اپنی بنجر دل کی زمین کو اس دین سے آباد کر دیا، ایمان سے آباد کر دیا۔ یہ ایک ایسا رحمت کا چشمہ ہے، ایک رحمتوں کی بہتی ہوئی ندی ہے، اور علم کا ایک بحر بے کراں ہے، ایک وہ سمندر کے جس کے کنارہ کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ وہ سمندر ہے، یہ وہ دریا ہے، یہ وہ ندی ہے کہ جس میں آ کر اگر 100 سال کے کفر و فسق و معصیت میں رہنے والا انسان ایک غوطہ لگاتا ہے، ایک غوطہ لگاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس
ایسا غوطہ لگاتا ہے کہ 100 سال کی میل کچیل، کفر، شرک، نفاق، ساری کی ساری معصیت، گرد و غبار ایک غوطہ لگانے سے ایسا پاک، ایسا صاف، ایسا مزکہ، ایسا اجلا کہ جس طرح چمکتا ہوا موتی اور ہیرا اپنی شعاؤں کو بکھیر بکھیر کر کہتا ہے یہ دیکھو، یہ دیکھو، مجھے دیکھو، میرے حسن کو دیکھو، میرے جمال کو دیکھو، میرے کمال کو دیکھو، کس نے مجھے تراشا ہے۔ اس ہیرے سے زیادہ وہ انسان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے اس دین میں داخل ہوتا ہے، اس سے کہیں اجلا اور صاف اور پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ دل کی صفائیاں ہو جاتی ہیں، ذہن کی صفائیاں ہو جاتی ہیں، فکر کی صفائیاں ہو جاتی ہیں، اور ایسا ہو جاتا ہے جیسے بطن مادر سے پیدا ہونے والا معصوم بچہ۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ دین۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دین مجھے اور آپ کو اسی لیے عطا کیا کہ ہم اس کی قدر پہچانیں، اس کی قدر پہچانیں، اس کی عظمت کو پہچانیں، اس سے شناسائی حاصل کریں، اس کو اپنے دل میں بسائیں، اس کو اپنے دماغ میں بسائیں، اس کو اپنی زندگی میں لائیں، اس کو سیکھیں اور سکھائیں، اور اپنی زندگی کا ہر عمل اس دین اور شریعت کے مطابق بنائیں۔ مقصد تو یہ ہے۔ لیکن بعض دفعہ امت کا المیہ یہ ہے کہ یہ اعراض کرتی ہے، منہ موڑ لیتی ہے، غفلت کا شکار ہو جاتی ہے، مادہ پرستی کے جال میں پھنس جاتی ہے، رحمان سے رشتہ کمزور کر دیتی ہے، شیطان سے رشتہ جوڑ دیتی ہے۔ یہ اپنے ایمان کو کامل بنانے کی طرف نہیں بلکہ تنزل کی طرف لے جانا شروع کر دیتی ہے، اخلاقیات سے عاری ہونا شروع ہو جاتی ہے، انسانیت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو جوڑتے بھی ہیں، ہلاتے بھی ہیں، جگاتے بھی ہیں، کچھ بتاتے بھی ہیں، کچھ اثرات ظاہر کرتے ہیں۔ جب اپنے دین والے، دین کے نام لیوا دین سے بے وفائی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بت کدوں سے کعبے کو پاسبان دے کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔